أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیت اللہ تک کو، یعنی صرف حجر اسود یہ رکن یمانی، انہیں چھونا ثابت. کیوں؟ انہیں ہم کیوں چھوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے. اس چھونے میں در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے. جیسے کل آپ نے سنا امیر عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود سے مخاطب ہیں کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تم ایک پتھر ہو اور کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں. بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مسند احمد کی حدیث غالباً میں نے عرض کی تھی کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے مرافق ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما. انہوں نے محسوس کیا کہ میرے معاویہ دوران طواف بیت اللہ کے ہر کونے کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا کر رہے؟ جواب دیا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ ہے، اس کی تو ہر اینٹ کو چھونا چاہیے. جناب عبداللہ نے کیا جواب دیا کہ طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حول هذا البیت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ان دو کونوں کے، حجر اسود اور رکن یمانی، دونوں یمانی رکن ہیں، یمانی کونے ہیں کیونکہ دونوں کا رخ یمن کی طرف ہے، اور دوسرے دونوں کونے شامی ہیں کیونکہ ان کا رخ شام کی طرف ہے. تو نبی علیہ السلام کو ان دو کے علاوہ کسی شے کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. بیت اللہ ہے، آج آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم، پہلے وہ کھلا ہوتا تھا اور لوگ اس کو چھوتے تھے، پھر اس پر ایک دیوار سی بنا دی گئی، اوپر سے اوپن تھا، تو لوگ اپنی حاجتوں کی پرچیاں اس میں ڈالتے تھے اور اس عمارت کو، دیواروں کو چھوتے تھے. اب ان لوگوں کی خاطر پورا بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پرچیاں ڈالنے کا امکان نہ رہے، مگر پھر بھی طواف، اس کے رش میں، بھیڑ میں، اور مردوں عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چھو کر جائیں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں ایک کثیر رقم خرچ کر کے اور بیت اللہ کا طواف کرنے، جو عین توحید ہے، اور طواف کے دوران ہی اپنے اجر کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو پلاسٹک کی یہ عمارت ہے، اس کو چھوتے ہیں تبرک کے لیے، حصول برکت کے لیے. تو اس کا کیا معنی ہوا؟ غیر اللہ سے برکت اور خیر کے حصول کی امید. خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو ہم جو بیت اللہ کو یا حجر اسود کو یا رکن یمانی کو چھوتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے امر کی تعظیم ہے. خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالی جو فیصلہ فرمائے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. آج لوگوں نے اس راستے کو بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے، اور اکثر یہ نشانیاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں، کسی کے پاس نبی علیہ السلام کی پگڑی ہے، وہ اس کا دیدار کرواتا ہے، اور کسی کے پاس موئے مبارک نبی علیہ السلام کا بال ہے، اور وہ کبھی کہیں پہنچتا ہے کبھی کہیں پہنچتا ہے. پھر اس بستی میں اعلان ہوتا ہے کہ آج موئے مبارک کی زیارت ہوگی، اور لوگ زیارت بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. تو ایک کاروبار شروع کیا ہوگا. ویسا ایک شخص ہمارے علاقے میں بھی آ گیا، میں بھی گیا اور اس سے کہا کہ میں زیارت کرتا ہوں
لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو پہلے میں چیک کروں گا اس بال کا سایہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ وہ گھبرا گیا، اس کو پتا تھا جھوٹا بال ہے، اگر سچا بال بھی ہوتا آپ کا پھر بھی سایہ تھا آپ کا۔ تو وہ آئیں بائیں کر کے وہاں سے اس نے جائے فرار اختیار کی اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو۔ تو اس طرح ان لوگوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ شرک کی ترویج ہے، خیر ہو یا شر ہو اللہ کے امر سے آتی ہے، اور کوئی چیز کسی کے لیے برکت کا ذریعہ نہیں بنتی۔ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، ہمیں اس تعلق سے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب